تعالى عنها قالت دعي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازة صبی، نبی علیہ السلام کو بلایا گیا ایک صبی کی جنازے کے لیے، انصار میں سے تھا۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ طوبى لهذا، خوشخبری ہو اس بچی کے لیے، عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو ایک چڑیا ہے جنت کی چڑیوں میں سے، لم يعمل السوء، اس نے اب تک گناہ نہیں کیا تھا، ولم یدرکہ، نہ گناہ کا زمانہ پایا تھا، بالغ نہیں تھا۔ فقال، حضور نے فرمایا او غیر ذالک، او بمانا بلکہ، بل غیر ذالک، یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ بچے جنت میں جائیں گے۔ یا عائشہ ان اللہ خلق للجنت اہلا، اللہ نے جنت کے لیے مخلوق پیدا فرمائی ہے، خلقہم لہا، اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے جبکہ وہ باپ کی پشتوں میں تھے، یہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے۔ وخلق للنار اہلا، اور اللہ نے جہنم کے لیے مخلوق پیدا کیا ہے، خلقہم لہا، اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا ہے، وہن فی اصلاب آبائہم، اور وہ اپنے آبا کے اسلام میں تھے۔ اس کا معنی یہ جہنم و جنت جانا یہ بچپن و بلوغ پر نہیں، یہ تو تقدیر پر ہے۔ اگر یہ بچہ تقدیر میں جہنمی ہو یہ جہنم جائے گا۔ آپ نے کیوں کہا عصفور من عصافیر الجنہ؟ تقدیر کے اس بات ہوا یا نہیں؟ لیکن عائشہ صدیقہ نے اس بچے پر جنتی کا فتویٰ لگایا اور حضور نے تردید فرمائی، لیکن یہ تردید منسوخ ہے۔ آپ کو ان قریب روایت آئے گی، حضور نے فرمایا مسلمانوں کے جو بچے بلوغ سے پہلے مر جاتے ہیں نہ صرف وہ جنتی ہے بلکہ ماں باپ کو جنت لے جانے والے ہیں، ماں باپ کو جنت لے جانے والے ہیں۔ تو اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بچپن کی موت سے بھی جنت جانا یقینی نہیں ہے، مگر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف جنت ہی نہیں ہے بلکہ جنت گھر ہے، یعنی جنت بنانے والے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا تھا، اجتہاد سے اس وقت وہی بچوں کے بارے میں نہیں آئی۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد، نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر اللہ نے اس کا ٹھکانہ لکھا ہے جہنم میں بھی اور اس کا ٹھکانہ لکھا ہے جنت میں بھی، یعنی اللہ نے ہر آدمی کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ جنتی ہے، وہ ہر حال جنت جائے گا، اور ایک آدمی کے بارے میں جہنم کی تقدیر لکھی ہے، وہ ہر حال جہنم جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ فلا نتکل علی کتابنا، پھر ہم اعتماد نہ کریں اپنی تقدیر پر، وندع العمل، پھر یہ نیک کام چھوڑیں گے۔ حضور نے فرمایا اعملوا، نیکی کرو، فکل میسر، ہر آدمی کے لیے آسان بنایا گیا ہے، لما خلق لہ، وہ اعمال جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی جس کو اللہ جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اس کو جنتی اعمال کی توفیق دیتا ہے، جس کو اللہ جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے اس کو اللہ جہنمی اعمال کی توفیق۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، جو آدمی جنتی ہے، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، اس کے لیے آسان بنائے جائیں گے عمل نیکیوں کا۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اور جو جہنمی ہے، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ۔ ثُمَّ قَرَأَ اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، یہ وہ نیک اعمال ہے، فسنيسره لليسرى۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن آدم، اللہ لکھ چکا ہے ایک انسان پر اس کا حصہ زنا سے، نو ادرک ذلک لا محالہ، وہ زنا ضرور کرے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا النطق قول باتیں ہے، اور زنا والنفس تمنا، اور نفس چاہت اور اشتہا کرتا ہے، والفرج، اور فرج یا تصدیق کرتا ہے، یعنی اگر فرج سے زنا ہوتا ہے تو وہ آنکھ کی بھی تصدیق کرتا ہے، زبان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وَيُكَذِّبُهُ، اگر آنکھ سے نامحرم کو دیکھا، زبان سے نامحرم سے بات کی، کان سے نامحرم کی بات
سنی تو ان اعضاء نے تو گناہ کیا، اور فرد سے زنا نہیں کیا تو فرد نے تمام اعضاء کی کیا تکذیب کی۔ وفی روایت لمسلم کتب علی ابن آدم، اس کا حصہ زنا سے مدرک ذالک، وہ یہ زنا پائے گا، لا محالہ، العینان آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے، اذنان کا زنا سننا ہے نامحرم کی بات، لسان کا زنا کلام ہے، والید زناها البطش، اس کا زنا حملہ ہے، والرجل زناها الخطا، اور پاؤں کا زنا جو ہے زنا کی طرف قدم اٹھانے ہے، والقلب یہوی و یتمنا، اور دل چاہت اور میلان ظاہر کرتا ہے، ان تمام کی تصدیق فرض کرتا ہے اگر فرض زنا کرے وہ یکذب۔ عن عمران بن حسین ان رجلین من مزینہ، مزینہ کی دو آدمی نے قولا پوچھا یا رسول اللہ ارأیت ما یعمل الناس، ہمیں بتاؤ جو اعمال لوگ آج کرتے ہیں، ویقدحون فی، اور اس میں مشقت برداشت کرتے ہیں، اشیء قضی علیہ، ان کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ یہ عمل فلان کرے گا، ومضی فیہم من قدر سبق، اور اس میں تقدیر سابق گزر چکی ہے، یا اوفی ما یستقبلون، یا ماضی سے تقدیر سے اس کا تعلق نہیں ہے، بس یہ آئندہ میں اپنے اختیار سے جو کام سامنے آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اچھا جی، مما اتاہم بہ نبیہم، جو پیغمبر نے پیش کیا کہ یہ حلال ہے بس وہ کرتے، حرام ہے اس سے بچتے۔ وثبتت الحجت، اور کرنے سے ان پر حجت قائم ہوتی ہے جہنم جنتی ہونے کی۔ قال حضور نے فرمایا لا، یہ مستقبل کی چیزیں نہیں ہے، بل شیء قضی علیہم، پہلے یہ فیصلے ہو چکے ہیں، ومضی فیہم، اور ان میں تقدیر لکھی جا چکی ہے، اس کی تقدیر اللہ کی کتاب عز و جل میں دیکھو، مجھے قسم ہے نفس کی وما سوا، خدا کی جو اس نے برابر کیا، فألہمہا فجورہا، یہ تقدیر ہے، فألہمہا فجورہا وتقواہا، وہ فجور اور وہ تقوی جو تقدیر میں ہے اس کا الہام نفس کو اللہ کرتا ہے۔ قلت یا رسول اللہ انی رجل شاب، میں ایک جوان آدمی ہوں اور میں ڈرتا ہوں اپنی پر العنا زنا کا، ولا اجد ما تزوج به النساء، اور مہر ہے نہیں کہ عورتوں سے نکاح کروں۔ کیا مطلب؟ راوی کہتے ہیں کہ انہ ابو ہریرہ اجازت مانگتا تھا پہلے اختصاص کہ اپنے آپ کو خصی بناؤ، اپنے اعضاء ریشہ کو مردہ کرو کہ زنا سے بچ جاؤ۔ تو قال فسکتانی، حضور مجھ سے خاموش ہو گئے، ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے یہ سوال کیا، فسکتانی ثم قلت مثل ذلك فسکتانی ثم قلت مثل ذلك فقال، حضور نے فرمایا یا ابو ہریرہ جف القلم، وہ قلم جو تقدیر لکھنے والا ہے وہ خشک ہو چکا ہے، بما، ہر اس عمل کے ساتھ، انت کی طول آخر اس سے ملنے والا ہے، یعنی اگر قلم نے تیری تقدیر میں زنا لکھا ہے تو خشی ہونے کے باوجود آپ زنا کریں گے، خصا مانی نہیں ہے تقدیر سے، وقت سہلا ذالک، اب اپنے آپ کو خشی کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہے، یعنی آپ زنا سے بچنے کے لیے اختصاء کو علاج سمجھتے ہیں، حالانکہ زنا تقدیر کا مسئلہ ہے اور زنا تقدیر کو نہیں روک سکتا، اختصاء تقدیر کو نہیں روک سکتا، تو لکھا ہوا زنا بھی معلوم ہوا کہ تقدیر پہلے لکھی جا چکی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم کلھا، تمام انسان کی قلوب بین اصبعین، اللہ کی دو انگلیوں میں ہے، من اصابع الرحمن کا قلب واحد، جیسے ایک قلب پر قدرت ہوتا ہے اس طرح تمام قلوب پر خدا کی قدرت ہے، یصرفہ کہ وہ یشاء، اس کو پلٹاتا ہے جیسے چاہے، نیکی کی طرف یا برائی کی طرف۔ پھر حضور نے فرمایا اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کو بدلانے والا، صرف ثابت کرو میرے دل کو علی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود، نہیں ہے کوئی بچہ، الا یولد، مگر وہ پیدا ہوتا ہے علی الفطرت، اسلام کا قابل، فابواہ یہودانہ، ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بناتا ہے، اور یمجسانہ، یا مجوسی بناتا ہے۔ علی الفطرت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں بالفعل مسلمان اسلام ہوتا ہے، کافر کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتی وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو علی الفطرت کا معنی یہ کہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے اسلام قبول کرنے کا، لیکن ماں باپ اس کو یہودی عیسائی بناتے اس صلاحیت کو سلب کرتے ہیں۔ پیدائش کے وقت انسان کا دل خالی تختی کی طرح،
خالی تختی پر آپ اسلام بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ کفر بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح بچے کے دل میں آپ اسلام بھی اتار سکتے ہیں اور کفر بھی اتار سکتے ہیں. لا تبدیل لخلق اللہ، تقدیر میں کمی بیشی نہیں ہے. ذالک الدین القیم. عن ابی موسیٰ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، حضور کھڑے ہو گئے ہمارے اندر اچھا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرتا ہے جبکہ اس کے دل کی تختی صالح ہوتی ہے اسلام لکھنے کی، لیکن ماں باپ اس پر یہودیت عیسائیت لکھ کر اس کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں. اس کی مثال ایسا ہے کہ گائے جو بچہ جنتی ہے بالکل صحیح ہو لازا، 4 پاؤں کان سالے، لیکن بعد میں پٹھانوں میں یہ ہے کہ جب وہ بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا کان کاٹ دیتے ہیں تاکہ خون نکلے تو یہ ٹھیک ہوگا. وہ درد کی وجہ سے چھلانگ لگاتے کہتے ٹھیک ہو گیا، پہلے بیٹھا ہوا تھا اب کھڑا ہو گیا. کما تنتج البہیمہ، جیسی جنتی ہے گائے، بہیمت بچہ، جمع صحیح الاعضاء، هل تحسون فیہا من جدعہ، آپ دیکھتے ہیں گائے کے بچے میں کان کٹا نہیں. ثم یقول فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے میں کھڑے ہو گئے بخمس کلمات، 5 باتیں بیان کی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اس کے لیے مناسب ہے سونا. یحفظ القسط، اللہ نیچے کرتا ہے نیک اعمال کا پلڑا. ویرفعہ، اور بلند کرتا ہے. یرفع الیہ، اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اعمال رات کے قبل عمل النہار، عمل نہار کے قبل عمل اللیل. حجابہ النور، خدا کا سامنے پردہ نور ہے. لو کشفہ، اگر اللہ اس پردے کو ہٹائے، لأحرقت سبحات وجی، تو جلا دے گی شغل اللہ کی ذات کی. کس کو جلا دے گی؟ ما اس مخلوق کو انتہا الیہ بصرہ من خلقہ. اچھا یہ ہے تقدیر. یحفظ القسط ویرفعہ، جس کے نیک اعمال کو باری کرنا چاہے وہ پلڑا نیچے کرتا ہے، جس کا چاہے ہلکا بنا دیتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ نیک اعمال اور بد اعمال یہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ ملآ، خدا کے ہاتھ بری ہوئی ہیں. لا تغیضھا، کم نہیں کرتا ان ہاتھوں کو. نفقت، خرچ، سخاء اللیل والنہار، دن رات کی سخاوت، یعنی اللہ جو خرچ کرتا ہے اس سے اللہ کے ہاتھ خالی نہیں ہوتے. اور دلیل یہ ہے کہ دیکھو جب سے آسمان و زمین بنے ہیں، مخلوقات پیدا ہے، تو اللہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کو سلاتا ہے، سب کو پہناتا ہے، لیکن اتنے بڑے خرچے نے خدا کے خزانوں میں کمی نہیں. ارأیتم، تم نہیں دیکھتے ماں جو کچھ اللہ نے خرچ کیا ہے جب سے آسمان زمین پیدا کیا ہے. وَإِنَّهُ اتنے بڑے خرچے نے لم یغز، کم نہیں کیا، ماں ان خزانوں سے جو خدا کے ہاتھ میں ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفَضُ وَيَرْفَعُ. یہ تقدیر ہے. خدا کے ہاتھ میں ترازو ہے، جس کا چاہے نیک اعمال نیچی کرے یعنی باری کرے، وَيَرْفَعُ ہلکا کرے. وہ روایت سی مسلم، یمین اللہ ملآ، اللہ کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے. قال ابن نمیر ملآنی، تسمیہ ذکر کیا. سخاوت کرنے والے ہیں. لا یغیضھا، کم نہیں کرتے وہ ہاتھ کے خزانوں کو. شیء خرچہ لیل اور نہار کا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پوچھا گیا مشرکین کی نابالغ اولاد کے بارے میں جو مرتی ہے. حضور نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے تھے بالغ ہونے کے بعد. مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جاتی ہے اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ نہ جنت میں ہیں کیونکہ ایمان نہیں ہے، نہ دوزخ میں ہے کیونکہ ان کی کفر عمل نہیں ہے، بلکہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے اعراف، وہ وہاں. ایک منٹ،
دوسرا مذہب یہ ہے کہ جو بچے مشرکین کی بلوغ سے پہلے مر جاتے ہیں تو اللہ کو ان کے مستقبل کا علم تھا کہ اللہ تقدیر البلوغ یہ کفر کرتے تو وہ جہنمی ہے، اللہ تقدیر البلوغ اسلام قبول کرتے تو وہ جنت میں ہے۔ ان کا دلیل یہ ہے اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ جانتا تھا کہ بلوغ کے بعد وہ کس کا عمل کرنے والے ہیں، اگر کفر کا ان کو جہنم میں بھیجے، اگر بلوغ کے بعد اسلام کا تو وہ۔ لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مشرکین کی اولاد بلوغ سے پہلے مر جاتی ہے تو وہ جنت میں ہوں گے، لیکن ثواب نہیں ہوگا، وہ پھر بغاوت کی خدمت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا غلمان مخلدون، ہم آپ کو لڑکے دیں گے خدمت کے لیے جو ہمیشہ تمہاری خدمت میں رہیں گے۔ تو اب فتویٰ اس پر ہے کہ مشرکین کی اولاد بالغ ہونے سے پہلے مر جاتی ہے تو وہ جنت میں ہوں گے، لیکن مصاب بہم نہیں ہوں گے، یعنی ان کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ غلمان مخلدون، ٹھیک ہے، وہ لڑکے تمہارے غلام رہیں گے اور ہمیشہ خدمت میں رہیں گے۔ الفصل